آداب دوستوں، میں وقاص عزیز علیزِ سحر کے حوالے سے کل میں نے ایک ولاگ کیا جس پر بڑے عجیب و غریب ریئیکشنز آئے. بڑے ہمارے جو خواتین کا درد دل رکھنے والے دوست ہیں اور جو بہت زیادہ انسانیت کا پرچار کرتے ہیں، انہیں اس سوسائٹی میں ہونے والے دیگر معاملات نظر نہیں آتے، صرف خواتین کے حقوق میں بولنا ان کا فرض ہے. خیر، علیزِ سحر صاحبہ قابل احترام ہے ہمارے لیے. رات کو ان کی ایک ویڈیو آئی رونے دھونے کی، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آخر تک میرا ولاگ دیکھیے گا، کیونکہ آج جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں وہ میرے لیے نہیں ہیں، آپ کے لیے ہیں، وہ اس معاشرے کے لیے ہیں، وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ہیں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میں سب سے پہلے الحمدللہ مسلمان ہوں، پھر میں پاکستانی ہوں، پھر میں ایک ذمہ دار شہری ہوں. میرے ذاتی عیوب اور فیوز وہ میری ذات تک ہیں، لیکن سوسائٹی میں جب میں اترتا ہوں تو مجھ سے روز قیامت اس کا حساب لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی اس بات کا حکم دیتا ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں اپنے معاملات بندے کے اور میرے معاملات میں جانوں، حقوق و لباد پر معافی نہیں ہے تا وقت کہ وہ شخص معاف نہ کر دے. علیزِ سحر صاحبہ کی جن جن لوگوں نے حمایت کی، بڑے عظیم لوگ ہیں، چسکے انہوں نے پورے لیے ہیں، پورے پورے. ملک پیک ہے، آلپر ہے، جو بھی برانڈ ہے، انہوں نے پورا جی بھر کے جو سواد لینا تھا لیا ہے. کوئی حرامی ہی ہوگا جو سچ بولے گا، حلالی آدمی جو ہے نا وہ کہے گا ہاں جی میں نے دیکھا ہے. یہ میں ان کی لینگویج میں کہہ رہا ہوں. اور اصل حلالی کون ہے؟ جو میری بات کو دیکھے گا اور فالو کرے گا. کیسے؟ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی جو گندی فلموں کی سرچنگ ہے، پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ذہنی طور پر جنسی مریض ہیں. دوسری بات، اینڈرائیڈ موبائل دنیا میں بنا تھا کہ ایک ایسا آپ کے ہاتھ میں آلہ ہو جس میں آپ ای میل بھی کر سکیں، جس سے آپ آفیشیل کام بھی کر سکیں، جس سے آپ اپنے گھر والوں سے دوستوں میں رابطے میں بھی رہ سکیں، جس سے آپ کی دنیا سے رابطہ بھی ہو. یعنی ون گیجٹ فار آل فنکشنز. ہم نے کیا کیا؟ ون گیجٹ فار فکنگ فنکشنز اس کو یوز کرنا شروع کر دیا. میں کل ایک یوٹیوبر صاحب ہیں ڈاکٹر عفان صاحب، ان کا بھی ولاگ مجھے کسی نے بھیجا، وہ بھی سن رہا تھا. اس میں انہوں نے کچھ سرکاری لوگوں کا نام لے کر کہا جی کہ انہیں بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیا ہوا ایک عورت کے ساتھ اور یہ وہ. انہوں نے کہا جی ہم ایک جنسی مریض بن چکے ہیں، ایک سوسائٹی ذہنی مریض بن چکی ہے، یہ ہے وہ ہے. دیکھیے، یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے ہمیں روٹ کاز کی طرف جانا ہے. میں نے کہا سب سے پہلے میں مسلمان ہوں. اسلام درس دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آئلی زندگی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے اصحاب اجمعین کی جو زندگی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی لڑکا لڑکی بالغ ہوں ان کی شادی کر دی جائے، یعنی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان. دوسرا، شادی آپ نے اپنی بیٹیوں کی کتنی سادگی کے ساتھ کی. آپ کی اپنی شادیاں ہوئیں، ہماری مائیں ازواج مطہرات، آپ کے اسوہ حسنہ دیکھیں تو کیا ہے؟ چند کھجوریں ہیں، پانی کا ایک گلاس ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایک خوشگوار زندگی ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ لڑکے کی عمر 35 برس تک پہنچ چکی ہے، لڑکی 28 برس تک آ چکی ہے. کیا ہے؟ لڑکی والوں کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ کم نہیں ہو رہی. بظاہر تو لڑکی والے یہ کہتے پھرتے ہیں جی لڑکا شریف ہو، گھرانہ شریف ہو، ہمارے بیٹی کو جو ہے وہ 2 وقت کی اچھی روٹی دے دے، عزت کا کپڑا دے دے، بچوں کا خیال کر لے. لیکن جب رشتے کی بات آتی ہے تو آگے سے کیا نکلتا ہے؟ جی لڑکا سرکاری ملازم ہو، نہیں تو کسی پرائیویٹ اچھی جگہ پہ ہو، نہیں تو کوئی بزنس ہو، نہیں تو کوئی گاڑی ہو، نہیں تو کوئی گھر ہو، کوئی بنگلہ ہو. ہماری بیٹی کے نام کیا لگائے گا؟ یہ شہری زندگی کی میں بات کر رہا ہوں. اور اب یہ وبا ہماری جو دیہات ہیں ان میں بھی پھیل چکی ہے. پہلی بات تو یہ آ گئی. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ تمام جو جنسی بیماریاں ہیں ان لڑکیوں لڑکوں میں سرایت کر جاتی ہیں، اور وہ جو ایک پاکیزگی ہوتی تھی کنوارے پن کی وہ ختم ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی سے. اچھا جی، اب آگے آتے ہیں. دوسری بات، اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ پہلی شادی جب آپ کی ٹائم پر ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو ایک مخصوص وقت کے بعد آپ پھر دوسری کی طرف بڑھتے ہیں، آپ تیسری کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے یہاں پہلی بیوی ہی اپنا سب کچھ سمجھتی ہے اور وہ شیئرنگ کی بات کو، اچھا دوسری شادی کو
اس وجہ سے نہیں کہ سوکن آ جائے گی، برا سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اسلام کا حکم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم اس چیز کو، اس سبجیکٹ کو سمجھے بغیر تباہ کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری بات آ گئی جی کہ ڈیورس ہو گئی ہے، وڈو ہے۔ اچھا جی، جب ان سے رابطہ کیا، میں بے شمار میرج گروپس میں ہوں، اور میرا جو ہے نا ایک پورا تھیسیز آنے والا ہے جو اس سارے کے اوپر ہے، اور ایسی ایسی کہانیاں میرے سینے میں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ مردوں کو برا بھلا کہتے ہیں، مرد ہے ہی برا، مرد ہے ہی غلیظ، ٹھیک ہے، لیکن آج کی جو عورتیں ہیں وہ مردوں سے 4 ہاتھ آگے ہیں۔ اچھا، جب وہ طلاق یافتہ کو دیکھیں، وہ پہلے کی تو اس وجہ سے طلاق ہو گئی تھی، آپ میرے نام بینک بیلنس کریں، پلاٹ لگائیں، یہ کریں وہ کریں۔ بھئی یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ اچھا، پھر جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، او جی ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے، اچھے لڑکے نہیں مل رہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، یہ سارا تماشا سامنے آ گیا، اس کے پیچھے آپ کا اپنا لالچ ہوتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو دوسری طرف آپ کیا کہتے ہیں؟ سوسائٹی میں لیک ویڈیوز آ رہی ہیں جی، ٹک ٹاکرز کی آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب علیزہ سیر صاحبہ کا رونا میں نے دیکھا، جو کوئی ان کے پیچھے کانٹینٹ مینیجر ہے نا، وہ بڑا شارپ دماغ ہے، بہت ہی شارپ دماغ ہے، اتنا شارپ دماغ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس نے پہلے وہ چیز دکھائی جس سے ریٹنگ بڑھ سکتی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ روو، عورت کا رونا دیکھا جاتا ہے، اور عورت کے رونے اور مکر کے بارے میں شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ مکر ایسا ہے کہ دنیا کے تمام مکر ایک طرف ہو جائیں اور عورت کی آنکھ کا ایک آنسو ایک طرف آ جائے، مرد وہیں پہ ظالم سے ظالم شقی القلب مرد بھی ہوگا، پگھل جائے گا۔ وہی ہوا، ادھر سے اس کی رونے دھونے کی ویڈیو آئی، ادھر سے ملینز میں اس کے ویوز چلے گئے، فالورز چلے گئے۔ اچھا، جس ہمارے معاشرے کو ہم دیکھیں، اس میں حسب سابق انہوں نے کہا جی میں نے محبت کی، مرد یہ یا وہ ہوا۔ بھئی محبت کی، پرانی ویڈیو تھی تو میری اس ویڈیو، پرانی نئی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے محبت جیسے پاکیزہ جذبے کو اتنا گندا کر دیا ہے، اتنا ہوس آلود کر دیا ہے۔ آپ جیسے ہی تو لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آئے روز کسی نہ کسی بچی اور بچے کے ساتھ غلط کام ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے اس سوسائٹی میں محبت نام کا جو پاکیزہ جذبہ ہے اس کو جسٹ فار انجوائمنٹ اور فن لیا جا رہا ہے۔ آپ جیسے ہی تو لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں محبت کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے، لوٹ کھسوٹ مچائی جا رہی ہے۔ آپ جیسے ہی تو لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں سے رشتوں کی اقدار اور روایات اور خلوص اور سچائی ختم ہو گئی ہے۔ آپ کے رونے پر وہ اعتبار کریں جنہیں آپ سے چسکے لینے ہیں، بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ کے رونے پر وہ اعتبار کریں جنہیں آپ سے چسکے لینے ہیں۔ آپ کی ساری ویڈیوز، ابھی کل کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، آپ کو پتہ نہیں کھیتوں میں پانی دے رہی تھی کہ کھدائی کر رہی تھی، قمیض آپ نے آگے سے پوری پہنی ہوئی ہے، پیچھے سے اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ سارا آپ نے اسی پچھواڑے کے پوز کے ساتھ آپ نے وہ ویڈیو بنوائی ہے اپنی۔ اب آپ کی بندہ پچھواڑے پہ یقین کرے کہ آپ کے رونے پہ یقین کرے میڈم؟ سو بات یہ ہے کہ پھدو اس کو بنائیں جو پھدو بن سکتا ہو۔ یہ غریب مزدور جو 400 کی دیہڑی لگا کے آتا ہے، اس نے شام کو آپ کو دیکھ کے یہ ہاتھ ہلانا ہے اور سو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس گندگی کو، اس بے حیائی کو، اس بےغیرتی کو، اس فحاشی کو اب ختم کرنے کی اور روکنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں ان ناجائز معاشقوں اور 2 نمبریوں کی بجائے، اور فون سروسز، یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے نا، یہ فون سروس کی وجہ سے لیک ہوئی ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ پتہ ہمیں بھی سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے، تفصیلات ہمارے پاس بھی ساری ہیں، اور یہ ایک ویڈیو نہیں ہے، کئی ویڈیوز ہیں، اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں سوسائٹی میں۔ میں اپنے ولاگ کے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہوں، اور آخر میں جانے سے پہلے صرف ایک گزارش کروں گا کہ ان معاشقوں کو، ان ناجائز چیزوں کو ختم کر کے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سادگی کو فروغ دینا ہوگا۔ ہمیں جب تک اس سادگی کے کلچر میں ہم نہیں آئیں گے، شادی کے جو ہمارا یہ چیپٹر ہے اس کو ہم ایزی نہیں کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے، سنت کے لیے نہیں کریں گے، تب تک ہماری سوسائٹی میں یہ گند پھیلتا رہے گا۔ میرا ولاگ اگر آپ کو پسند آیا ہے، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور خدا را یہ جعلی ہمدردیاں ہاتھ میں پکڑ کر مت دکھائیں۔ خدا حافظ۔